آپ ایک سڑک کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو سڑک کی بالکل اینڈ تک نظر آ رہا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ سڑک کے اینڈ پہ ہے، اور آبویسلی آپ کہیں گے کہ وہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، یعنی گاڑی نہیں تھی، شاید پیدل لوگ آ رہے تھے۔ پھر اس کے تھوڑے وقت کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی 2 لوگ تھے، اور پھر آپ کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کا قد تھوڑا لمبا ہے، ایک کا تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چشمے پہنے ہیں۔ آہستہ 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 جیسی یہ موومنٹ آپ کو قریب قریب آتی ہے تو آپ کو زیادہ ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں کہ کیا چیز آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اس ایگزامپل کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ ایک سوال بہت اٹھتا ہے، اور مسلمز خود یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی نو، ہمیں کیسے پتا ہے کہ اسلام ایک ٹرو ریلیجن ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں بہت کم معلوم، ان کو اسلام کی ڈیٹیلز نہیں معلوم، ان کو اسلام اور باقی ریلیجنز کا ڈفرنس بھی نہیں معلوم۔ تو یہ جو ایگزامپل میں نے شروع میں شیئر کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ the more you know about something، جتنا آپ کسی چیز کے بارے میں پتا ہے اتنا آپ کسی اور چیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کو کم پتا ہے اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ all religions are the same، سارے ریلیجنز ایک ہی جیسے ہیں، کوئی ان میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اسلام کی فاؤنڈیشن علماء نے بیسکلی 3 قسم کی توحید کی برانچز پہ کی ہے، اور جسٹ ایز این انٹروڈکٹری ڈسکشن، ایک شروعاتی ڈسکشن کے طور پہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سچ شیئر کروں۔ ہم نے اسکول میں بھی شاید یہ ٹرمز سنی ہوں، توحید الربوبیہ، یعنی توحید کی ایک برانچ ہے توحید ان دا سینس آف لارڈشپ، یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ بہت ہی سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ اٹ از جسٹ دا اپوزٹ آف ایتھیزم، یعنی یہ اس چیز کا اپوزٹ ہے کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ جو بلیو کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، یہ بس ایسے ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور توحید الربوبیہ یعنی توحید ان دا سینس آف لارڈشپ ہم شیئر کرتے ہیں باقی سارے ریلیجنز سے، جس کے اندر وہ سارے ریلیجنز کے فالوورز شامل ہو جاتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے۔ they believe in a God، in fact میں یہ بھی کہوں گا they just believe in a creator، کوئی بنانے والا ہے۔ اب اسلام کے اندر اس کا ڈسکشن کہاں آتا ہے؟ چلیں فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیہ 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب ہمارے رب نے بنی آدم یعنی مین کائنڈ سے، انسانیت سے، انسانوں سے ان کو نکالا تھا، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کو ان کی بیک سے، ان کی کمروں سے، ان کی ڈسینڈنٹس کو نکالا، یعنی ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے بارے میں ہی گواہی دی، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن هذا غافلین، کہ تم کہو یوم القیامت پہ کہ ہم اس چیز سے غافل۔ یہ ریفرنس ایک چیز کے ساتھ ہے کہ انسانیت کے نیچر میں ایک چیز ہے، ایک نیچرل نیڈ ہے اور ایک نیچرل قبولیت ہے، ایکسیپٹنس ہے اس چیز کی کہ میں ایسے ہی نہیں کریٹ ہو گیا تھا، مجھے کریٹ کرنے والا کوئی ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ زیادہ تر انسانیت اسلام کے کریٹر میں بلیو نہیں کرتی، لیکن وہ کسی نہ کسی کریٹر میں بلیو کرتی ہے۔ آپ بات کر لیں کرسچینٹی، آپ بات کر لیں جوڈیزم کی، آپ بات کر لیں ہندوازم کی، آپ بات کر لیں کسی بھی ریلیجن کی، ہر ریلیجن میں کانسیپٹ ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، ایسے یہ سب کچھ نہیں بنتا۔ اسے کہتے ہیں ایک یونیورسل ٹروتھ۔ کراس کلچرل یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ دنیا کے مختلف حصوں میں چلے جائیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ they believe کہ نہیں کوئی کریٹر ہے، they believe in the concept of a God۔ زیادہ تر مینکائنڈ جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہے۔ ایک یہ آرگیومنٹ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک کراس کلچرل چیز ہے۔ اتنے ڈائیورس کلچرز، آپ چلے جائیں جاپان، آپ چلے جائیں انڈیا، آپ چلے جائیں امریکہ، آپ چلے جائیں لیٹن امریکہ، آپ چلے جائیں یورپ، آپ چلے جائیں افریقہ، کتنے مختلف ہیں ان جگہوں کے کلچرز اور کتنے مختلف ہیں ان کے ریلیجنز کمپیئر ٹو دا مڈل ایسٹ اور اینی مسلم کنٹری۔ لیکن اس کے باوجود they do believe in most cases they do believe کہ کوئی کریٹر ہے،
کوئی بنانے والا تھا۔ ایک اور آرگیومنٹ توحید الربوبیہ کے لیے ہے، وہ کہلاتا ہے تھیوری آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ وہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے۔ یہ آرگیومنٹ پچھلے 100 سال میں ویسٹرن ورلڈ میں کافی شہرت گین کر گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک بیچ پہ، ایک ساحل پہ آپ واک کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریت میں ایک گھڑی پھنسی ہوئی ہے، تو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کو، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک زلزلہ ہوا تھا، ایک گائے جو ہے وہ گر گئی تھی اور اس کی چمڑی جو ہے، اس کی سکن جو ہے وہ اتر گئی تھی، اس کی کھال اتر گئی تھی، اور پھر اس سے ایک لیدر سٹریپ بن گیا تھا، اور پھر زمین کے جو مختلف حصے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دم جو ہے اس کی سوئی بن گئی، اس کے گیئرز جو ہیں آہستہ آہستہ لوہے کی وہ پرفیکٹ شیپ میں آ گئے تھے، اور پھر بیٹری بھی کسی طرح وہاں پہ آ گئی، اور پھر ہوتے ہوتے ایک گھڑی خود بخود بن گئی۔ یہ لوگ people will make fun of you، آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی جو ہے ایک بہت sophisticated piece of technology ہے، بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بنانے والا نہ صرف کوئی تھا بلکہ بہت ہی ماہر قسم کا بندہ تھا، بہت اسکل کے ساتھ تھا، بہت کوالیفائڈ بندہ۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کافی اسکل تھا، کافی انٹیلیجنس استعمال۔ تو سائنسدان یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، جو ان میں سے ایتھیسٹ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ if you look at the کائنات، اگر آپ ارد گرد اپنے دیکھیں تو آپ کو بھی یہ نظر آئے گا، یہ ساری کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ پیس آف ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی زبردست تھاٹ ایکسرسائز کی گئی ہے کہ یہ ایسے نہیں بن سکتی، یہ رینڈملی نہیں ہوئی، اس کو بنانے والا کوئی تھا۔ یہ آرگیومنٹ پہلے اسلامک اسکالرز نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابن القیم was alive I don't know 800 years ago، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ جنگل میں واک کر رہے ہیں اور ایک دم کلیئرنگ سی آتی ہے، مطلب پیڑ ذرا کم ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی جنگل کے اندر، obviously جنگل کے اندر کیا ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک تھوڑا کلیئر ایریا ہے، اور وہاں پہ ایک پرفیکٹ زبردست ڈسٹنس کے ساتھ، مثال کے طور پہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک کے بعد ایک پیڑ نظر آ رہے ہیں، زبردست روپ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور زمین بھی ایسے کھلی ہوئی ہے کہ ان تک پانی بھی بڑی زبردست طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنگل کا حصہ ہے، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ کسی نے پیڑ کاٹے اس علاقے میں، اور پھر اس نے یہاں پہ فارمنگ کی، اور ایک پیڑ لگایا، ایک بیج لگایا انہوں نے ایک پیڑ کے لیے، اور پھر 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور لگایا، پھر 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور لگایا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ باقی جنگل کی طرح نہیں ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ this is something different۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کائنات پہ غور و فکر کریں تو آپ کو کائنات کے اندر بھی، یونیورس کے اندر بھی یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر ایک پرفیکٹ پروپورشن ہے، ایک سیمیٹری ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت زبردست طریقے سے آرگنائزڈ ہے۔ ابن القیم نے بھی یہ آرگیومنٹ کیا تھا، اور الغزالی نے احیاء علوم الدین میں بھی ایک سملر آرگیومنٹ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کہیں گے کہ بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائنر تھا اس کے پیچھے۔ ایک تیسرا آرگیومنٹ اس کے فیور میں، جس کی قرآن کے اندر بھی سپورٹ ہے، وہ کہلاتی ہے تھیوری آف کنٹینجنسی۔ تھیوری آف کنٹینجنسی یہ ہے، آپ نے کبھی ڈومینوز دیکھے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی ٹائلز ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ایسی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، 200-300 400 500، اور پھر جو کرنے والے، جو اس کو آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پہلی ٹائل کو ہلکا سا پش کرتے ہیں، وہ گرتی ہے، پھر دوسری گرتی ہے، پھر تیسری گرتی ہے، پھر چوتھی گرتی ہے، ڈومینوز کہتے ہیں اس کو۔ تو تھیوری آف کنٹینجنسی یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ڈومینوز پڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، they're standing، اور اتنے دور تک ہیں کہ آپ کو آخری ڈومینو نظر نہیں۔ اب فرض کریں کہ یہ کھڑی ہوئی ٹائلیں جو ہیں ڈومینوز کی رو میں، ان میں سے پہلے والے کو تھوڑا سا پش کر دیا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پہلا والا دوسرے پہ گرے گا، دوسرا تیسرے پہ گرے گا، تیسرا چوتھے پہ گرے گا، اور ایک کے بعد ایک سارے گرنا شروع ہو جائیں۔ اب ایک اور چیز آپ پریٹینڈ کریں، ایک چیز فرض کریں کہ پوری طرح گرنے کے بجائے یہ بیچ میں کہیں اٹک جائے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ اتنا دور دیکھ نہیں پا رہے کہ یہ رکاوٹ کہاں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان میں
سے کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ پوری طرح نہیں گرا اور اس کی وجہ سے پہلا والا نہیں گر پا رہا، اس کی وجہ سے پہلا والا نہیں گر پا رہا، اور ایک کے بعد ایک سارے جو ہیں پوری طرح گرنے سے رک گئے ہیں۔ تو یعنی جو آخری والا ہے جو اٹکا ہوا ہے اس پہ اس سے پہلا والا ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس پہ اس سے پہلا والا ڈیپینڈ کر رہا ہے، باقی جو ہیں سارے کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جو آخری والا ہے وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، وہ باقی ساروں کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ سارے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور وہ باقیوں کو پوری طرح گرنے سے روک رہا ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ اس پہ کنٹینجنٹ ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور پہلا والا جو ہے باقیوں کو کسی طرح اوپر ہولڈ کر رہا ہے، ان کو پوزیشن میں رکھ رہا ہے، اور اگر وہ گر گیا تو پھر ساری گر جائیں۔ یہ کہلاتی ہے تھیوری آف کنٹینجنسی عام زبان میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آخری ڈومینو ہے وہ باقیوں کو پوزیشن میں رکھ رہا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے پوری طرح گر جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر سارے ڈومینوز زمین پہ فلیٹ گر جائیں۔ اس سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفاطر کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ آیہ 41۔ بے شک اٹ از اللہ جو ہیونز اور ہیونز اینڈ ارتھ یعنی آسمانوں اور زمینوں کو سسٹین کر رہے ہیں، پوزیشن میں رکھ رہے ہیں کہ وہ ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے، اور اگر وہ ڈسکنٹینیو ہو گئے تو ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو سسٹین کر سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی از حلیم، موسٹ فوربیئرنگ، درگزر کرنے والے، غفورا معاف کرنے والے۔ اب اس کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایوری تھنگ ڈیپینڈس آن سم تھنگ ایلس۔ انسان اپنے آپ کو اپنے سروائیول کے لیے خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں، انسان جانوروں پہ بھی کرتا ہے، انسان پلانٹس پہ بھی کرتا ہے، انسان مختلف چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سروائیول کے، لیکن جانور بھی کرتے ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ انسان پلانٹس پہ کرتا ہے تو پلانٹس بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کریشن میں کسی چیز کو بھی دیکھیں تو وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ The theory of contingency is کہ اللہ سبحانہ وتعالی is the only entity جو ہر چیز کو اپہولڈ کر رہے ہیں، جو ہر چیز کو مینٹین کر رہے ہیں، جو ہر چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی is taking care of everything but he is الغنی، he is without any need۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر چیز کو ان کی ضرورت۔ یہ ہے توحید ربوبیہ۔